بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حکومت کی تشکیل مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس کے خاتمے کی باتیں کیوں شروع ہو گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنا شہباز حکومت کے حوالے سے مشہور معاشی ماہر کیسر بنگالی کیا فرما رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت اور تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ملک کے معاشی ماہر اور ملک کی معیشت پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے کیسر بنگالی نے جو بڑے اہم انکشافات کیے ہیں کہ جو ملک جو حکومت اگر قرضوں پہ چل رہی ہو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ پہلے آپ اس کی کیسر بنگالی کی آپ گفتگو سنیں، پھر میں آپ سے بات کروں۔ معیشت نہیں ٹوٹ رہی ہے، لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی احساس ہے، کیونکہ اگر احساس ہو تو اپنے طریقے راستے بدلیں گے۔ یہ صلاحیت کی بات نہیں ہے، اجازت کی بات ہے۔ وہ سیاستدان جن کا آکسیجن کسی بند کمروں سے آتا ہے، پھر وہ فیصلے وہ کرتے ہیں جو ان کمرے کے باشندوں کو فائدہ مند ہو، ان میں بالکل نہیں ہے۔ اب ہم تنخواہیں بھی قرضوں کے پیسوں سے دے رہے ہیں، فوجیوں کی تنخواہ بھی قرضوں کے پیسوں سے آ رہی ہے، سول سروس کے اخراجات ہیں اور فوج کے اخراجات ہیں، یہ دونوں کم کرنے پڑیں گے۔ آدھی منسٹریز بند کرنی پڑیں گی، لیکن اس سے بڑا جو خرچہ ہے وہ فوج کا ہے۔ ایک وہ حصہ جس کا جنگ سے براہ راست تعلق ہے اور ایک حصہ جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں تو بہت کمی کی جا سکتی ہے۔ کچھ ہیڈز ایسے ہیں جس کو زیرو پہ لایا جا سکتا ہے۔ نیوی اور میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک کو بند کر دیں۔ نئی نئی گاڑیاں سڑک پہ آتی ہے، فارن ایکسچینج سے امپورٹ ہوتی ہے، اور وہ سارے فارن ایکسچینج قرضوں کے۔ پٹرول امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی قرضوں سے کرتے ہیں۔ قرضوں کے بنیاد پہ یہ جو عیش و آرام کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمیں بند کرنا۔ ناظرین، ابھی آپ نے یہ معاشی ماہر اور ملک کی معیشت پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے کیسر بنگالی کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے لے کے تمام جو حکمران رہے ہیں ان لوگوں نے ملک کو جو ہے نا کس طرح چلایا ہے، اور یہاں تک اس نے کہا کہ یہ غلامی کے دور سے جیسے عوام گزر رہا ہے۔ جو حکومت قرضے لے کر ملک کو چلا رہی ہو، سرکاری ملازمین کو تنخواہ دے رہی ہو، اپنے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ قرضوں پہ جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہو۔ آئی ایم ایف کے سے جو ہے وہ آپ قرضہ لے، ان کی ہدایت پر، آئی ایم ایف کی ہدایت پر آپ بجٹ بناتے ہیں تو کہتا ہے وہ پھر یہ معیشت کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں تک اس نے کہا ہے کہ اب امریکہ کو پاکستان کی نہیں بلکہ جو ہے وہ انڈیا کی ضرورت ہوگی۔ تو پاکستان کے یہ حالات، ان حالات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ساتھ میں پھر مسلم لیگ نون کے جو ابھی 8 فروری کے انتخابات میں ہار چکے ہیں، جاوید لطیف جو آج کل ناراض بھی نظر آ رہا ہے، پچھلے کئی دنوں سے جو اپنے انٹرویوز میں کر رہا ہے مختلف پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے 8 فروری والی نہیں ہے بلکہ جو یہ 9 فروری کو جو نتائج آئے ہیں ان کو یہ حکومت زبردستی مسلم لیگ نون کو دی گئی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اور یہ حکومت لے کے مسلم لیگ نون ایک تباہی پہ کنارے پہ چلی جائے گی۔ نواز شریف خوش نہیں ہے، یہ جاوید لطیف کہہ رہا ہے۔ ساتھ میں پھر مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی، اس طرح اس کے بھی انٹرویو سامنے آئے ہیں، وہ بھی یہ فرما رہا ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ 6 مہینے تک نہیں چل سکتی۔ اب یہ مسلم لیگ نون سے کیوں آوازیں اٹھے؟ چلیں اگر یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ اپوزیشن کہے، پی ٹی آئی والے کہیں، اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ کر رہے ہیں یا جو ان کی دعویٰ ہے کہ ہم وہ جو اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، تو ایک بات بنتی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ آوازیں، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک نواز شریف کا علیحدہ گروپ ہے، شہباز شریف کا علیحدہ گروپ ہے، اور وہ جو نواز شریف کو لایا گیا تھا کہ وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنے گے، وہ تو خیر نہیں بن سکا، شہباز شریف بن گیا۔
لیکن یہ اندرونی معاملات ملک کو کس طرف لے کے جائیں گے، یہ ایک بہت بڑی افسوسناک اور پریشان کن بات ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ آوازیں کب تک اور کیسے مزید ان میں اضافہ ہوتا ہے، یا یہ آواز دب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اگلے چند ہفتوں میں، چند ماہ میں اس کے باقاعدی معاملات جو ہے نظر آ جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ اپنی بات چیت اور تجزیہ پیش کروں گا۔ جب تک لے جا دیجیے گا، اللہ حافظ۔